اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی بہن صحیح طریقے سے قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ اور جو بھائی بہن اردو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس چینل میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اس چینل پر بہت کچھ آپ لوگوں کو ملے گی۔ آج ہمارا سبق تختی نمبر 11 نورانی قیدی کی تختی نمبر 11 چھٹا نمبر سبق ہے۔ آج ہم فصل قدحن قدبن قأسن قدحن پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے آج ہمارے سبق کا ف صاد زبر فس۔ صاد سٹی کی آواز کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ف صاد زبر فس، لام دو پیش لن، فصل فصل، ف صاد زبر فس، لام دو پیش لن، فصل فصل۔ وقفاً، وقف کریں گے ہم تو آخری والا جو حرف ہے ان کی حرکت کو حذف کر دیا جائے گا اور اس پر سٹاپ کی صورت میں ساکن کر دیا جائے گا اس کو۔ تو ہم پڑھیں گے فصل فصل فصل۔ اگلا لفظ قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قد، حادو زبر حن۔ قاف موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ دال، قاف پہ زبر، دال پہ جزم، جزم کا کام حروف کا آپس میں ملانا ہے، تو اس قاف کو ہم دال کے ساتھ ملیں گے۔ قاف دال زبر قد، حادو زبر حن، قدحن۔ اور یہ الف جو اس ہا کے ساتھ لکھا گیا ہے یہ عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب دو زبر تنوین کی شکل میں آ جائے، تنوین آ جائے دو زبر والا، تو وقف کی صورت میں ان کو ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا، جیسے قدحن وقفاً، قدحا قدحا قدحا۔ اگلا لفظ قاف اور اس کے ساتھ ضاد، قاف پہ زبر، ضاد پہ جزم آپس میں ملائیں گے۔ قاف ضاد زبر قد، قد قد قد، با دو زبر بن، قضبن۔ قاف کی ضاد کی مخرج زبان کی کروٹ، اوپر کے جبڑوں کے جو دانت اس کے ساتھ زبان کی کروٹ لگا کر ضاد ادا ہو جاتا ہے۔ نامکمل ضا پڑھے اور نامکمل دال پڑھے بلکہ ضاد پڑھے۔ قاف ضاد زبر قد، بادو زبر بن، قضبن قضبن قضبن۔ اگلا لفظ کاف حمزہ زبر ک، یہاں کاف باریک کاف اور یہاں آیا ہے حمزہ، حمزہ سکینہ۔ حمزے پر الف پر جب زیر زبر پیش آ جائے تو پھر کنورٹ ہو جاتا ہے حمزے کی طرف۔ یہ ہم نے پچھلے تخت میں بھی پڑھا ہے، جو نئے ویورز ہے اور نئے سبسکرائبرز ہے وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لے تاکہ ان کو اچھی طرح سبق یاد ہو۔ اور یہاں حمزہ ساکنہ جب آ جائے تو حمزہ ساکنہ پڑھتے وقت ایک جھٹکا سا لگتا ہے، جیسے اقرأ۔ یہاں بھی کاف حمزہ زبر ک، جیسے ک
معمولی سا اس کا آواز پیدا کریں گے اور جھٹکا سے دیں گے کاف حمزہ زبر کا، ک سین دو زبر سن، کأسن، 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 سین سیٹی کی آواز کو کأسن۔ یہاں جو الف لکھا ہے یہ بھی پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھنے میں ہے۔ وقف کی صورت میں اس کو ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا، کأسا، کأسا۔ اگلا لفظ کاف دال زبر کد، یہ اس رنگ کے جو حروف ہے اس میں یہ جو دال ہے اور یہ جو دال ہے اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ قطب جدن ان کا مجموعہ بنتے ہیں، قاف موٹا قاف اور طا اور با ہے اور دال ہے اور جیم ہے، اس میں قلقلہ کیا جائے گا اور قلقلہ کہتے ہیں حروف کو تھوڑا جھٹکا دے کر پڑھنا۔ جیسے یہاں قاف دال زبر کد، قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قدحن، قدحن، قدحن۔ وقفاً جب ہم اس پہ وقف کریں گے قدحا، قدحا، قدحا۔ دوبارہ سب کی سنیں ہجا اور روانگی، فصل، فصل، وقفاً فصل۔ سورۃ طارق میں استعمال ہوا ہے۔ قدحا، وقفاً قدحا، قدحا۔ سورہ عادیات میں یہی لفظ ہے۔ قدبا، قدبا، وقفاً قدبا۔ کأسا، کأسا، وقفاً کأسا، کأسا۔ قدحا، قدحا، یہ ہا گلے پہ زور لگا کے ہا ادا ہو جاتے، کوشش کرے ہا ادا نہ ہو جائے، ہا اگر ادا ہوا تو ان کا معنی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ قدحا، وقفاً قدحا، قدحا۔ یہ ہوا ہمارا آج کا سبق۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اگلا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔